تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ان پر بھاری نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ رسمی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں، جیسے ایک ناواجب ٹیکس لگا ہوا ہے، جلدی گلے سے اتر جاوے۔ بعض لوگ نماز تو جلدی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دگنا تگنا وقت لے لیتے ہیں، حالانکہ نماز تو خود دعا ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دعا کرے، اس کی نماز ہی نہیں۔ فرمایا یاد رکھو اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف ٹکروں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کو تو 2-4 چونچیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگے مارتی ہے ختم کرتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا ہے تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے، بلکہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس گمشدہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے، اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، تضرع۔ بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے۔ یہ بھی بعض مقتدی جو ٹھوکر کھاتے ہیں ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری اور واضح ہدایت دے دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں لذت ہی نہیں آتی تو فائدہ کیا، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں یا نماز سے بے رغبتی اختیار کر جاتے ہیں۔ فرمایا نماز ترک نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے۔ جیسے ایک نشے باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے۔ بس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی۔ اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا، جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح پھر گریہ اور پکار کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے۔ یعنی لذت کے نتیجے میں نہیں تو شفا کے حصول کی خاطر دوا سمجھ کے ہی نماز کے ساتھ چمٹا رہے، اس کو ترک نہ کرے، اس سے غافل نہ رہے۔ جس طرح بن پڑے ضرور نماز ادا کرے۔ فرمایا اس کے بعد لذت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ حالت کسی بیماری کا پتہ دیتی ہے، اور اس بیماری کی اصلاح کے لیے بھی دوا نماز ہی ہے۔ پھر فرمایا اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے، اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔
اب یہاں بھی اس مضمون کو اسی آیت کریمہ سے باندھا ہے. گویا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا. اس کا اصل تعلق نماز سے ہے. جسے اس دنیا میں نماز کی لذت حاصل نہیں ہوگی اسے اس دنیا میں بھی لذت حاصل نہیں ہوگی، یعنی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا. کیونکہ نماز کی آنکھوں سے انسان خدا کو دیکھتا ہے اور وہاں رؤیت خداوندی یہاں کی مقبول نمازوں کے نتیجے میں بھی حاصل ہوگی. فرمایا جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی.